بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری امن و سکون سے رہ رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے اپنے اور انڈوں کی حفاظت کی فکر ہوئی۔ دونوں نے صلح کی کہ کسی قریب رہنے والے جانور کو دوست بنا لیا جائے جو مصیبت میں کام آ سکے۔ کبوتر نے بتایا کہ یہاں سے نزدیک ایک درخت پر گدھوں کا جوڑا رہتا ہے، میرے خیال میں ان سے دوستی سود مند رہے گی۔ کبوتری کہنے لگی، اگرچہ وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، لیکن دوستی میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ کبوتر اور کبوتری گدھوں کے جوڑے کے پاس پہنچے اور آپس میں دوستی قائم کرنے کا دلی منشا بیان کیا۔ گدھوں نے اتفاق کیا کہ دوستی اچھی چیز ہے، مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد ہی سود مند رہتی ہے۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک سانپ رہتا ہے، بہتر ہے اسے بھی دوستی کے رشتے میں پرو لیا جائے۔ جب یہ پرندے سانپ کے پاس پہنچے تو سانپ نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا۔ یوں پانچوں دوستی کے رشتے میں منسلک ہو گئے۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آ نکلا۔ جب اسے کوئی شکار نہ ملا تو اس نے چاہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے کی بجائے کبوتر کے گھونسلے سے بچے ہی نکال لیے جائیں۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ روشن کی تاکہ اس کی روشنی میں درخت پر چڑھ کر آسانی سے کبوتر کا گھونسلہ ڈھونڈ سکے۔ کبوتر اور کبوتری خاصے پریشان ہوئے۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے کسی دوست کی مدد کے لیے بلائیں، لیکن پھر سوچا کہ پہلے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا جائے۔ اصول آزمایا جائے۔ بات قابو سے باہر ہو گئی تو دوستوں کو بھی بلا لیں گے۔ دونوں تیزی سے قریبی دریا پر پہنچے، جو چونچوں اور پنجوں میں پانی بھر کر لائے اور آگ پر پھینک دیا۔ آگ بجھ گئی۔ شکاری کو اندھیرے میں گھونسلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور دوبارہ آگ جلائی۔ کبوتر اور کبوتری نے دونوں پانی لا کر آگ پھر بجھا دی۔ اب شکاری کو غصہ آیا۔ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کیں اور پھر سے آگ جلا دی۔ اس صورتحال پر قابو سے باہر ہو گئی۔ دیکھا تو گدھوں کے جوڑوں سے رابطہ کیا۔ دونوں فوراً مدد کے لیے پہنچے اور اپنے بڑے بڑے پنجوں اور پروں کی مدد سے دریا سے پانی لائے، اور اس سے قبل کہ شکاری روشنی میں کبوتر کے گھونسلے تک پہنچتا آگ بجھا دی۔ اندھیروں مزید بڑھ گیا۔ شکاری اپنی ناکامی سے تلملا اٹھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ رات جنگل میں ہی گزار دی جائے، صبح سویرے طلوع ہوتے ہی روشنی میں کبوتر کے بچے حاصل کیے جائیں۔ شکاری جنگل میں آرام سے کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ چاروں پرندوں نے شکاری کی نیت کو بھانپ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے میں سانپ ہی ان کے کام آ سکتا ہے۔ وہ سانپ کے پاس پہنچے اور تمام قصہ بیان کیا۔ سانپ نے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، صبح سویرے سب انتظامات ہو جائیں گے۔ اگلی صبح شکاری بیدار ہوا۔ وہ کبوتر کے بچے حاصل کرنے کے لیے درخت کے قریب پہنچا تو دیکھا درخت کے یکدم جوش باختہ ہو گیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ درخت کو لپٹا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ دکھتا ہے جس درخت پر وہ چڑھ رہا ہے، اس کے تنے کے ساتھ ایک خوفناک سانپ لپٹا ہوا پھٹکا رہا ہے۔ شکاری کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گیا اور آج تک کہیں نظر نہیں آ سکا۔ کبوتر آج بھی سکھ اور چین کی علامت ہے، اور یہ سب کی پرخلوص دوستی کا نتیجہ ہے۔